میں ٹھیک ٹھاک. السلام علیکم. کیسے ہیں جی حسن اللہ یاری وعلیکم صاحب؟ علامہ السلام. صاحب ٹھیک سلامت ٹھاک رہیں. ہیں؟ سلامت رہیں. پاکستان سے کال کر رہے ہیں؟ جی پاکستان لاہور سے بات کر رہا ہوں. گلریز لاہور نام ہے میرا. پاکستان. کیسے ہیں بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ جی میں ٹھیک ٹھاک. میری لاسٹ ٹائم آپ سے بات ہوئی تھی. چہرہ آپ کا آشنا لگ رہا ہے. کیا نام ہے؟ گلریز. ہاں گلریز. آپ نے فون کیا تھا نا پچھلی دفعہ. ہاں وہ میری آڈیو کال ہوئی تھی اس پہ. ہاں آڈیو کال. اچھا اچھا. بات کریں، حکم کریں. کیا جی بات؟ میں نے بات یہ کرنی تھی. ابھی میں نے آپ سے السلام علیکم کہا ہے. آپ تو السلام مجھے کہا علیکم کیا ورحمۃ حال اللہ. ہے. جی ہاں تو آپ نے مجھے مجھے کہا میں نے نوٹ نہیں کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حکم کریں بھائی. ہاں تو وہ میں نے ہی ایسے آپ کو تو پتہ میں سنی سے رافضی ہو گیا ہوں. ہو گئے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی جی خدا وہ آپ قبول کو کرے. بتایا خدا تو تھا قبول میں کرے. نے. اچھا مجھے یاد تو نہیں. وہ میں نے آپ سے یہ کہنا تھا کہ کیا نام ہے. اب میں نے ایک بھائی کو کہا، میرے اہل سنت بھائی ہیں، وہ کہتے جی کہ کیا نام ہے. میں نے ان سے کہہ دیا شکر ہے میرے مولا کا، امام حسین کا. وہ کہتے جی شکر اللہ کا کرنا چاہیے، تم نے گناہ کیا، شرک کیا. نہیں شکر تو ہر ایک کا شکر کرتا جو ہے. من لم یشکر الخالق، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. یہ بہت مشہور حدیث ہے کہ جس نے ہاں مخلوق کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کی شکر ادا نہیں کی نا. شکریہ تو ہم آپ کو کہتے ہیں. شکریہ بھائی. شکریہ کیا ہے؟ شکریہ تو ہاں ہوتا جی ہے. ہم کہتے ہیں شکریہ. شکریہ اردو میں مشہور لفظ ہے. یہ شکریہ اور شکر میں کوئی فرق نہیں ہے. شکریہ اور شکر میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں جی. تو وہ کہتے جی کہ کیا نام ہے، آپ نے یہ جو مولا حسین کا کہنا کہ کرم میرے مولا کا، تو یہ آپ نے غلط ورڈ یوز کیا. اس بات کے تو اوپر وہ کر رہے تھے تنقید مجھے نا. تو بہرحال من لم یشکر یہ شاید میں آپ کو حدیث دکھا سکتا ہوں. یہ کس مصدر میں ہے؟ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. اچھا بہرحال یہ جو ہے نا شکریہ ادا کرنا کسی شخص کا اگر احسان ہے، فضل ہے آپ پر، تو اس کا شکریہ ادا کرنا یہ تو ایک انسانی فطرت کا تقاضا ہے. اگر کوئی کافر بھی آپ کو پانی دیتا ہے، مثلا آپ کسی جگہ گئے نا پانی نہیں ہے، ایک کافر آپ کو بھی پانی دیتا ہے تو فطرت یہی کہے گا کہ اس کو شکریہ ادا کرو. آپ مثلا کوئی بس آپ کا بچہ عزیز بیمار ہو جاتا ہے تو آپ کسی کافر ڈاکٹر کے پاس بھی جانا، اگر وہ علاج کرتا ہے، محنت کرتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنے لگن سے علاج کر رہے ہیں بچے کی، تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ بالکل آپ کہیں گے کہ آپ بڑا احسان ہے، آپ کا بڑا احسان ہے، بڑا تفضل ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا کہ آپ میرے بچے کے لیے آپ نے اتنا محنت کیا. تو یہ تو ایک انسانی فطرت کا تقاضا ہے اور اسلام نے بھی اس کا حکم دیا ہے. اب تفضل اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کا ہم پر، وہ تو میں نے آپ کو دکھایا نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل ہے. بتایا بھی ہے. رسول سورہ مبارک توبہ کا میں نے ابھی آیت آپ کو دکھایا تھا. بھائی صاحب نے جب کال کیا تھا، دیکھیں یہ بھائی ہے، یہ ملاحظہ فرمائیں، یہ قرآن مجید ہے، سورہ مبارک توبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ توبہ میں آیہ نمبر ہے 59. ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله صلى الله عليه وآله وقالوا حسبنا الله ورسوله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل سے ہمیں عطا کرے گا. اللہ اور رسول اپنے فضل سے ہمیں عطا کریں گے. تو اللہ کا فضل ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر فضل ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل ہے. اس لیے اگر کسی کا فضل آپ پر ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں. تو یہ پورا دین جو ہے ہمیں پہنچا ہے اہل بیت علیہ السلام کے صدقے پہنچا ہے. اہل بیت علیہ السلام کے صدقے ہم توحید کو جانتے ہیں، نبوت کو جانتے ہیں، قرآن کو جانتے ہیں، اور فروع کو جانتے ہیں، نماز روزے کو جانتے ہیں. ان کا فضل بڑا ہے ہم پر. اگر ہم شکر ادا کرنا چاہیں تو کیوں شکر ادا نہ کریں؟ ان کا احسان ہے. ایک شخص آپ کو، امیر المؤمنین علیہ السلام کا فرمان ہے نہج البلاغہ میں، من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا. جو شخص مجھے ایک کلمہ بھی سکھا دے تو وہ اس کا اتنا احسان مجھ پر اتنا عظیم ہے کہ اس نے مجھے جیسا اپنا غلام بنایا. تو یہ اتنی باتیں ہم نے اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے سیکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے. ان کا فضل و احسان ہے ہم پر. اور پھر ہمارے احادیث میں، اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں یہ بات تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و زمان اس لیے خلق کیا ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں خلق کیا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو خلق نہیں کرتا، نہ جنت کو، نہ نار کو، یا نہ دنیا کو، نہ فرشتوں کو.
نہ ہمیں خلق کرتا اگر اہل بیت علیہ السلام نہ ہوتے، تو ہمیں اس لیے خلق کیا، تو ان کا بڑا احسان ہے وہ ہمارے یہ کوئی حدیث پیش کر سکتے ہیں آپ، یہ جو آپ کہہ رہے بہت، یہ ہاں بہت حدیث ہے، میں آپ کو ابھی اہل سنت کی کوئی حدیث پیش کیجیے گا کہ اگر اللہ ان کی حدیث ابھی نہیں ہے، ہمارے ہاں حدیث ہے، ان کی حدیث میرے ذہن میں نہیں، ہمارے ہاں حدیث ہیں کہ رسول اہل بیت علیہ السلام اگر نہ ہوتے، شاید ان کے ہاں بھی حدیث ہے لیکن ابھی میرے پاس ذہن میں نہیں ہے. میں نے جو حدیث پڑھی ہیں وہ ہمارے طرق سے کئی ایک حدیث ہے، ایک نہیں کئی زیادہ ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حدیث قدسی میں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں ان کو خلق نہ کرتا ملائکہ وغیرہ کو، جنت و نار. جی اور مزید حکم کرو بھائی. جی ایک سوال میرا یہ ہے کہ انہوں نے ایک میرے پہ وہ بات کی ہے کہ نبی کی جو 4 بیٹیاں ہیں وہ اس کے اوپر کر رہے تھے. میں نے کہا تھا نبی کی ایک ہی بیٹی ہے، تو انہوں نے آگے سے حوالہ دیا مجھے اصول کافی کا، شیعوں کی بہت ہی معتبر کتاب ہے. ہاں نہیں وہ درست ہے، اصول کافی میں موجود ہے، اصول کافی میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی احادیث میں موجود ہیں کہ نبی ایک اور، میں نہیں کہتا احادیث میں، ایک اور حدیث میں بھی موجود ہے حضرت امام صادق علیہ السلام کی کہ حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں. یہ ثابت ہے. نہیں تو یہ ایک بیٹی نہیں ہے ان کی؟ نہیں 4 ان کی ایک حدیث میں یہی کہ 4 بیٹیاں، حدیث میں یہی کہ 4 بیٹیاں. جی بات ان کی صحیح ہے، کیونکہ وہ لیکن ہمارے حدیث میں یہ بھی ہے، ہمارے حدیث میں یہ آیت سورہ تحریم میں ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے مثال دی ہے فرعون کی بیگم کی، فرعون کی زوجہ کی، کہ اس نے کہا کہ اللہ میرے لیے جنت میں گھر بنا دے اور میں بیزار ہوں فرعون سے اور فرعون کے عمل سے. تو امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یہ آیت انہی کی شان میں ہے. حضرت رقیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، کنایہ انہی کی ہے، مقصود وہی ہے کہ وہ ان کی شادی عثمان سے ہوئی تھی، جس طرح حضرت آسیہ علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی فرعون سے، اسی طرح رقیہ کی شادی ہوئی تھی عثمان سے. اور جماعت عمریہ کہتے ہیں تو اس سے پہلے تو شادی ہوئی تھی عتبہ ابن ابی جہل سے، ابو جہل کے بیٹے سے ہوئی. یہ بھی ہمارے حدیث میں یہ نہیں ہے، ان کے حدیث میں ہمارے حدیث میں جو میں نے دیکھا ہے وہی کہ عثمان سے ان کی شادی ہوئی. تو ہمارے حدیث میں یہ بھی ہے، یہ آیت انہی کی فضیلت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک سوال ہے، ہاں ایک بات مجھے بات کام کرنے دیں. اللہ تعالیٰ فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اللہ تعالیٰ حال بتاتا ہے، شبیہ بتاتا ہے، مثل یعنی شبیہ بتاتا ہے مومنین کا، اہل ایمان. اس اہل ایمان سے مراد کون ہے؟ اس اہل ایمان سے مراد کون ہے؟ حضرت رقیہ، کہ یہ بلے امرأت فرعون کی بیٹی، فرعون کی زوجہ، کہ وہ مومنہ تھی لیکن اس کا شوہر جو تھا خدائی کا ادعا کرتا تھا، فرعون تھا. تو یہ آیت جو نازل ان کی شان میں نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. جی ہاں. نہیں تو پھر ان کی اولادیں کہاں پہ؟ اولاد کوئی بیٹیوں کی اولادیں نہیں، اولاد کسی کی نہیں، اولاد صرف حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، اولاد ان کی نہیں. اور وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں وفات ہو گئی تھی، ان کی اولاد کوئی نہیں ہے. لیکن یہاں پہ تو پاکستان میں تو بہت جھگڑا ہے اس چیز کا، تمام جو ہمارے نہیں بھائی جہالت والی بات ہے. شیعہ کتب میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، اور ان کی شادی عثمان، ایک کی شادی عثمان سے ہو گئی لیکن اس کی وفات ہو گئی شادی سے پہلے، یعنی وہ اس کی عثمان کے گھر جانے سے پہلے وفات ہو گئی، تو پھر دوسرے کو عثمان کو دے دیا، اس کی شادی ہو گئی. حدیث میں موجود ہے حضرت امام صادق علیہ السلام سے. لیکن اس سے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوتی ہے بھائی، اس سے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوتی. اگر کوئی شخص ظاہر اسلام، جو شخص مسلمان ہوتا ہے اس سے آپ شادی کر سکتے ہیں. ایک شخص کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے آپ شادی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کتنے لوگوں سے شادی کی، ایسے لوگوں سے شادی کی جو بعد میں مرتد ہو گئیں. کتاب توقات ابن سعد میں ایک عورت ہے، اس کا نام ہے فتیلہ یا فتیلہ یا قتیلہ، مختلف نام اس کے مذکور. ہاں تو وہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی. وفات کے بعد وہ مرتد ہو گئی. مسیلمہ کذاب سے اس نے شادی کر لی، ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، کافر ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، کافر ہے. وہ جماعت عمریہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا باپ، اپنی ماں، دونوں نستجیر باللہ مشرک. تو اگر کسی شخص سے شادی ہو جاتا ہے، اسلام کا حکم یہی ہے کہ ظاہر اسلام میں آپ کسی سے شادی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن ایک شیعہ اثنا شری کے وہ امام ہے
ان سے میں نے بات کی تھی تو انہوں نے کہا تھا یہ بی بی خدیجہ السلام اللہ علیہ کی منہ بولی بیٹیاں تھیں، اصل بیٹیاں نہیں تھیں. بہت سارے کہتے ہیں نا، تو میں تو وہی کہوں گا جو حدیث پاک میں ہے. مجھے بھی یہ قول پسند تھا، ایک زمانہ تھا میں اس قول کو آگے بڑھاتا تھا، لیکن اب میں دیکھوں گا ابھی دوبارہ تحقیق کروں گا تو دیکھ لوں گا، لیکن ابھی جو میرے ذہن میں نے دیکھا ہے تو حدیث میں تو یہی ہے بھائی. لیکن اس سے کوئی ایسے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. اس سے نہیں یہ کیا ہوا؟ یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیٹیاں ہوئی ہیں تو کیا ہوا؟ ان کی وہ شان و منزلت نہیں ہے جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ہیں. ان کے متعلق کوئی ایسا جملہ نہیں ہے کہ سیدہ نساء عالمین ہے، ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ہو، یا وہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا عزت کرتے تھے یا ان کا ہاتھ چومتے تھے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان کی شان میں آئی تطہیر نازل ہوئی ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ مزید کوئی حکم؟ جی میرا ایک